نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 2 مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے اور 2 مرتبہ اعلان نبوت کے بعد، ایک تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں ملک شام گئے تھے، جہاں پر کہ آپ کی ملاقات راہب سے ہوئی تھی، مشہور واقعہ ہے۔ دوسری مرتبہ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت کو لے کر گئے تھے، اور 2 مرتبہ اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ شب اسراء میں بیت المقدس تشریف لے گئے، اور دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اچھا، ایک شہر کا نام ہے بصرہ، یہ دمشق کے 4 مرحلے کے فاصلے پر ایک قلعہ دار شہر ہے۔ یہ پہلا شہر ہے جو کہ کالے پتھروں سے تیار کیا گیا، اور یہ پہلا شہر ہے جو ملک شام میں فتح کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ ایک لفظ آئے گا قریش، تو آپ یاد رکھیں کہ قریش نضر ابن کنانہ کی اولاد سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے مختلف تشریح اور توضیح کر دی ہے۔ اب آپ اس تشریح اور توضیح کو سننے کے بعد اب مختصر انداز میں پہلے اس حدیث کے ایک ٹکڑے کی تشریح کرتا ہوں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ میں کفار قریش اور ابو سفیان سے مصالحت کی تھی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، جس کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ تو اس صلح کے ذریعے جب کفار قریش سے اطمینان ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کے خط مختلف بادشاہوں کے نام لکھے تھے۔ ملک شام کے بادشاہ قیصر کے پاس خط لے کر لے جانے والے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کا جب یہ خط ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں یہ، کیا کوئی مکہ مکرمہ کے افراد کو یہاں پر لا سکتا ہے کہ جس سے اس شخص کے حالات کی تصدیق ہو سکے جس نے دعوی نبوت کیا ہے؟
تو اس وقت میں ابو سفیان کی قیادت اور سربراہی میں 30 افراد شام کے مشہور شہر غزہ میں تھے، اور ان میں مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے۔ یہ ہرقل کے پاس ان کو لایا گیا اور ہرقل نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کی ان سے تصدیق کرنے کے لیے ان سے 11 سوالات کیے، اور جب ان 11 سوالات کے جواب ابو سفیان ابن حرب نے دیے تو ہرقل نے ابو سفیان کے جوابات سننے کے بعد کہا تھا، اگر واقعی تم نے ان کے حالات جو بتائے ہیں اگر یہی ہیں تو یقیناً یہ نبی آخر الزماں ہے، اور بے شک ان کا دین اسلام غالب ہوگا۔ اور کہا تھا کہ اگر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکنے کی مجھ میں استطاعت ہوتی تو میں ان کے قدموں کا دھون پی لیتا۔ اب ہرقل نے 11 سوال کون سے تھے سفیان سے کیے؟ تو جب یہ 30 افراد پر مشتمل قافلہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کی تفتیش کے لیے ہرقل کے پاس لایا گیا تو ہرقل نے سب سے پہلے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم 30 لوگوں میں وہ کون شخص ہے کہ کا نسبی سلسلہ دعوی نبوت کرنے والے محمد عربی سے سب سے زیادہ قریب کا ہو؟ تو چونکہ میں بتا چکا کہ ابو سفیان ان کا نام صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ہے، تو عبد مناف پر دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ سب سے زیادہ نسبی رشتے کی قربت میری اس شخص کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو ہرقل نے کہا کہ ان کو میرے قریب کر دو۔ کن کو؟ ابو سفیان کو۔ اپنے پاس بٹھانے کے بعد جو 29 افراد بچے ان کو ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ جو 29 لوگ ہیں ان سے کہہ دو کہ میں ان ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ سوالات کے جواب صحیح دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر سوالات کے جواب میں غلط بیانی سے کام لیں تو تم فوراً ٹوک دینا اور مجھے بتا دینا کہ انہوں نے آپ کے سوال کا غلط جواب دیا ہے۔
ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر میرے 29 ساتھیوں کو میرے پیچھے کھڑا کر کے میرے جوابات کا محافظ اور نگراں نہ بنایا جاتا تو میں، چونکہ اس وقت میں حالت کفر میں تھا، تو میں کسی سوال کا جواب غلط دے دیتا، لیکن میں نے ہر سوال کا جواب صحیح دیا تاکہ بعد میں کسی موقع پر یہ میرے 29 ساتھی مجھے کبھی یہ طعنہ نہ دے سکیں کہ تم نے تو ہرقل کے دربار میں محمد عربی علیہ السلام کے تعلق سے جب سوال کیا گیا تھا تو تم نے فلاں سوال کے جواب میں جھوٹ بولا تھا، کبھی کسی موقع پر مجھے جھوٹا ثابت نہ کر سکیں، اس لیے میں نے چاہتے ہوئے بھی کسی سوال کے جواب میں جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ہر ایک سوال کا جواب صحیح دیا۔ اب انہوں نے ہرقل نے ابو سفیان سے کون سے 11 سوالات کیے تھے، اور ابو سفیان نے ان 11 سوالوں کا جواب کیا دیا تھا، اور ان جوابوں کے سے متاثر ہو کر ابو سفیان کے جواب کا اثر ہرقل پر کیا ہوا تھا، اور ہرقل نے کیا کہا تھا، اس کی تشریح امام بخاری کی نقل کردہ حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے پہلا سوال یہ کیا، کیف نسبہ فیکم، یہ بتاؤ کہ ان کا نسب تم اہل مکہ میں کیسا ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے وہ کیا شریف شمار ہوتے ہیں کہ نسب عالی ہے، یا غیر شریف شمار ہوتے ہیں کہ ان کا نسب یوں ہی سا ہے، کوئی قابل فخر نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا، فینا ذو نسب، کہ دعوی نبوت کرنے والے محمد عربی کا نسب ہم میں عظیم نسب ہے، یعنی بلا شبہ وہ عالی نسب ہیں، ان کا نسب ذی شرف ہے، رذالت پر مشتمل نہیں ہے۔ الفضل ما شہد بہ العادہ، یہ پہلی گواہی تھی ابو سفیان ابن حرب کی کہ انہوں نے ہرقل کے دربار میں نبی کریم علیہ السلام کے نسب کے عالی ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد ہرقل نے دوسرا سوال کیا کہ کیا جیسے انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں سے کوئی ایسا گزرا ہے کیا کہ جس نے دعوی نبوت کیا ہو، یعنی انہوں نے دعوی نبوت کیا تو کیا ان سے پہلے ان کے خاندان میں سے کسی اور نے بھی دعوی نبوت کیا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے خاندان میں کسی نے بھی آج تک دعوی نبوت نہیں کیا، پہلی مرتبہ انہوں نے ہی دعوی نبوت کیا ہے۔ اب دوسرے سوال کے بعد میں ابو سفیان نے
ابو سفیان سے